ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایم فاسٹر کے ناول دا پیسج ٹو انڈیا کے سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے کیو یعنی غار۔ یہ چیپٹر نمبر 12 سے لے کر چیپٹر نمبر 32 تک کنسسٹڈ ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم اس کے فرسٹ پارٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پارٹ 2 کی جانب۔ چیپٹر نمبر 12 میں مارابار کیوز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمین پر سب سے پرانی چیز ہے۔ ارد گرد کی جتنی بھی لینڈسکیپ ہے اس میں کسی کے ساتھ بھی ان کی ریزیمبلنس نہیں ہے۔ اگر ان غاروں کے اندر ایک دیا سلائی کو جلایا جائے تو اس کی چمک تمام دیواروں پر ریفلیکٹ ہوگی۔ ہر غار کے اندر تقریباً 8 فٹ لمبی، 5 فٹ چوڑی اور 3 فٹ وسیع ایک ٹنل ہے، جو کہ ایک گول کمرے کی طرف جاتی ہے جس کا ڈایامیٹر تقریباً 20 فٹ ہے۔ اگر کسی نے ایک غار کو دیکھ لیا تو وہ تمام غاروں کو دیکھ لے گا، کیونکہ یہ سب تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ ان غاروں کے بارے میں افواہ بھی مشہور ہے کہ ان کے اندر ایک بڑا سا گول پتھر جھول رہا ہے، جو کہ اس پہاڑی کی بلند ترین چوٹی پر موجود ہے۔ یہ بڑا سا پتھر ایک پلر کے اوپر جھولتا ہے جس کا نام کاوا ڈول ہے۔ چیپٹر نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ اڈیلا کویسٹڈ مس ڈیرک کے ساتھ مارابار کیو کے ٹرپ کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ وہ اس ٹرپ پر جائیں گے یا نہیں، کیونکہ انڈین لوگ پلاننگ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ایک ملازم ان کی باتیں چپکے سے سن لیتا ہے اور یہ ساری انفارمیشن محمد علی کو دے دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عزیز یہ سمجھتا ہے کہ اب اس معاملے کو حل کیا جائے، اور وہ فیلڈنگ، گڈ بال اور ان کے ساتھ ساتھ مس کویسٹڈ اور مسز مور کو اطلاع بھیجتا ہے کہ اب وہ ٹور پر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز اس ٹرپ کے لیے کھانے اور الکوہل کا انتظام کرتا ہے، اور اسے اس کلچرل ڈیفرنس کا خوف ہے کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان کلچرل ڈیفرنس ہے۔ اس لیے مسز مور اور اڈیلا کویسٹڈ ایک کیریج پر سوار ہو کر جاتی ہیں جس پر عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ٹرین اس طرف روانہ ہو جاتی ہے، اس لیے عزیز، محمد لطیف اور دوسرے ملازم تمام رات ریلوے اسٹیشن پر ہی گزارتے ہیں تاکہ کہیں وہ لیٹ نہ ہو جائیں۔ لیکن مسز مور اور اڈیلا صبح سویرے اپنے ملازم اینٹنی کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اڈیلا کویسٹڈ اینٹنی کو پسند نہیں کرتی، لیکن رونی کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ آیا ہے، اور عزیز کو بھی اس کا آنا پسند نہیں ہے کیونکہ وہ قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ محمد لطیف اینٹنی کو رشوت دیتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے۔ جیسے ہی ٹرین سٹارٹ ہوتی ہے تو گاڈ بول اور فیلڈنگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جلد بیدار ہو گئے تھے، لیکن گاڈ بول نے اپنی صبح کی عبادت کے لیے جتنا ٹائم سوچا تھا اسے عبادت کے لیے اس سے زیادہ ٹائم لگ گیا، اس لیے یہ دونوں لوگ ٹرین مس کر دیتے ہیں۔ عزیز محسوس کرتا ہے کہ اس ٹرپ سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ انڈین لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ چیپٹر نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے مسز مور اور اڈیلا کویسٹڈ انڈیا میں ہی تھیں، لیکن اس دوران اڈیلا بہت زیادہ بوریت کا شکار رہی ہے، اور وہ خود کو اس بات کا الزام دیتی ہے کہ اس نے اتنا لمبا سٹے کیوں کیا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد یہ لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کیوز کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ مہمان ان کیوز کو دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ محسوس نہیں ہوتے۔ عزیز کا ملازم ان عورتوں کے لیے چائے کا انتظام کرتا ہے، اور عزیز بہت خوش ہے کہ ان کا ٹرپ بہت اچھا گزرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مغل ایمپرر بابر کی طرح سمجھتا ہے جس نے ہمیشہ اپنے دوستوں کی مہمان نوازی کی اور کبھی بھی اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ دونوں عورتیں ظہیر الدین بابر اور ایک اور مغل ایمپرر یعنی اکبر کے بارے میں پوچھتی ہیں، لیکن عزیز اکبر بادشاہ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس نے پورے کے پورے انڈیا کو جوڑنے کے لیے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا تھا۔ ان باتوں کو سن کر اڈیلا کویسٹڈ کو یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ انڈیا میں ایک یونیورسلٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ پورا گروپ پہلے غار میں داخل ہوتا ہے اور تمام دیہاتی لوگ بھی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، اس لیے وہاں کافی رش ہو جاتا ہے۔ مسز مور کے چہرے کے ساتھ جب کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ لوگ غار میں جا کے بولتے ہیں تو ان کی آواز گونجتی ہے۔ اس گونج کی وجہ سے بھی مسز مور کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کی آوازیں ایک ہی آواز بن کر گونجتی ہیں اور یہ سارے کا سارا گروپ اس غار سے باہر آ جاتا ہے۔ مسز مور اگلے غار میں جانے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن وہ اڈیلا کویسٹڈ سے کہتی ہے کہ وہ اکیلی عزیز کے ساتھ چلی جائے۔ مسز مور کے کہنے پر عزیز وہاں کے تمام دیہاتی لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے دوسرے غار میں نہ آئیں۔ اس طرح سے دوسرے غار میں صرف عزیز، اڈیلا اور ان کا گائیڈ ہی رہ جاتے ہیں۔ مسز مور اس دوران اپنے دوسرے بچوں یعنی سٹیلا اور رالف کو لیٹر لکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو غار کے اندر گونج کی آواز ہے اس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے کہ اڈیلا، عزیز اور ان کا گائیڈ تمام غاروں میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ تنہا قسم کے غار بھی دکھائی دیتے ہیں جن کی طرف ان کا گائیڈ انہیں بھیج دیتا ہے، لیکن وہاں ان کے دیکھنے کے لیے کوئی خاص چیز موجود نہیں ہے اور عزیز اور اڈیلا کے پاس آپس میں کرنے کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اڈیلا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ رونی سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے انگیجمنٹ کو توڑنے کی یہ کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ وہ عزیز سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ میرڈ ہے۔ عزیز کہتا ہے کہ ہاں، اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ مزید پوچھتی ہے کہ کیا اس کی ایک بیوی ہے یا زیادہ۔ اس پر عزیز بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اڈیلا کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس سے غلط کویسچن پوچھ رہی ہے۔ چیپٹر نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے کہ عزیز غار کے اندر ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے اور سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ گائیڈ اکیلا ہی واپس آ رہا ہے، کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہے کہ مس اڈیلا کویسٹڈ کس غار میں اکیلی داخل ہوئی تھی۔ عزیز پریشان ہو جاتا ہے کہ اڈیلا گم ہو گئی ہے۔ چندرا پور سے انہیں لینے کے لیے ایک گاڑی آئی تھی۔ جب وہ اس گاڑی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ گائیڈ کو بھی انسلٹ کرتا ہے کہ اس نے اڈیلا پر نظر کیوں نہیں رکھی، اور وہ دونوں چلا کر اڈیلا کو آوازیں دیتے ہیں۔ اسی پریشانی میں عزیز اس گائیڈ کو ایک تھپڑ بھی مار دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اچانک عزیز کی نظر اڈیلا پر پڑتی ہے جو کہ پہلے سے ہی ان غاروں سے نکل کر نیچے پہاڑی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس گاڑی کے پاس کھڑی ایک عورت سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ عزیز کو وہاں اڈیلا کویسٹڈ کے فیلڈ گلاسز بھی ملتے ہیں جو کہ ایک طرف سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ فیلڈنگ وہاں مس ڈیرک کی گاڑی پر آ گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اڈیلا کہاں ہے۔ عزیز ایک ملازم کو بھیجتا ہے کہ وہ مس ڈیرک کو اوپر اس کیمپ میں لے آئے، لیکن مس ڈیرک اور اڈیلا دونوں ہی چندرا پور کی جانب واپس روانہ ہو چکی ہیں۔ فیلڈنگ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اڈیلا کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ فیلڈنگ عزیز سے اس ٹرپ کی ڈیٹیل پوچھتا ہے کیونکہ اس نے اڈیلا اور مس ڈیرک کو انڈینز کو برا بھلا کہتے ہوئے سن لیا تھا۔ پھر یہ تمام لوگ ٹرین پر سوار ہو کر واپس چندرا پور آ جاتے ہیں، اور ٹرین تک پہنچنے کے لیے یہ دوبارہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ فیلڈنگ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس سفر پر عزیز کے سینکڑوں روپے خرچ آئے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچتے ہیں تو مسٹر حق جو کہ پولیس انسپکٹر ہے وہ ٹرین پر سوار ہوتا ہے اور ٹرین کے اندر ہی عزیز کو گرفتار کر لیتا ہے۔ عزیز پریشانی کے عالم میں دوسرے دروازے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فیلڈنگ اسے روک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لازماً کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو جائے گی۔
پلیٹ فارم پر مسٹر ٹرٹن بھی کھڑا ہوتا ہے جو کہ فیلڈنگ کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ عزیز کے جیل تک جانے تک اس کے پیچھے پیچھے رہے۔ چیپٹر نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر ٹرٹن فیلڈنگ کو بتاتا ہے کہ اڈیلا کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ہے اور شاید اس پر سیکشولی حملہ بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے، کیونکہ اڈیلا کویسٹڈ نے خود ہی یہ کمپلینٹ پولیس اسٹیشن جا کر کی ہے کہ مارابار کیوز میں عزیز نے اس کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کی کوشش کی ہے۔ اس لیے فیلڈنگ کو چاہیے کہ اب وہ عزیز کا زیادہ ساتھ نہ دے۔ فیلڈنگ کو ڈاکٹر عزیز پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اڈیلا پاگل ہو گئی ہے اور وہ مسٹر ٹرٹن سے کہتا ہے کہ وہ اڈیلا سے کہے کہ اس کیس کو ودڈرا کرے، لیکن مسٹر ٹرٹن کہتا ہے کہ وہ 25 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہے اور اس نے جب کبھی انڈینز اور انگلش لوگوں کو ایک جگہ دیکھا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی ڈیزاسٹر یعنی کوئی تباہی ہی آئی ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ کلب میں اس بات پر بہت لمبی چوڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی فیلڈنگ اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ اگرچہ مسٹر ٹرٹن پریشانی میں بہت غصے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ معاملے کی چھان بین کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر میک برائٹ جو کہ ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے، جو کہ چندرا پور کے آفیسرز میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ عزیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اس بات پر وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میک برائٹ ایک فلسافیکل آدمی ہے اور کلائمیٹ زونز پر اس کی ایک اپنی تھیوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام بدقسمت لوگ بنیادی طور پر کریمنلز ہوتے ہیں، یعنی مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لیٹیٹیوڈ 30 کے ساؤتھ میں رہتے ہیں، اس لیے انہیں کسی قسم کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن میک برائٹ خود بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی تھیوری میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن موجود ہے۔ اس کے سامنے عزیز کے بارے میں یہ الزام آتا ہے کہ وہ غار کے اندر اڈیلا کی انسلٹ کرنے گیا تھا اور اس کے بعد اس نے اسے سیکشولی بھی ہراس کیا تھا۔ اس پر کوئی چیز اس کی فیلڈ گلاسز کے ساتھ ٹکرائی اور اس سے اس کی جو سٹریپ تھی وہ ٹوٹ گئی اور اس طرح سے وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور انہیں وہ گلاسز بھی عزیز کے پاس سے ہی ملتے ہیں۔ فیلڈنگ اس دوران اڈیلا سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ملاقات کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ میک برائٹ فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ اڈیلا ابھی کسی سے بھی ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی فیلڈنگ یہ سمجھتا ہے کہ اڈیلا کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوا ہے اور عزیز بالکل انوسینٹ ہے، اور وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اگر عزیز مجرم ہوتا تو وہ کبھی بھی اڈیلا کے فیلڈ گلاسز اپنے پاس نہ رکھتا۔ لیکن میک برائٹ اسے سمجھاتا ہے کہ انڈین کریمنلز کی سائیکولوجی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ عزیز کی پاکٹ سے نکلنے والے اس لیٹر کو بھی دکھاتا ہے جس میں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ قہوہ خانے میں جانے کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس والے جب عزیز کے بنگلو کی تلاشی لیتے ہیں تو اس میں اسے عورت کی تصویر بھی ملتی ہے، لیکن فیلڈنگ انہیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر ہے۔ فیلڈنگ اڈیلا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اسے مکمل طور پر یقین ہے کہ عزیز نے ہی اس پر حملہ کیا تھا۔ میک برائٹ میجر کیلنڈر کے پاس یہ درخواست بھیجتا ہے کہ وہ اسے ملاقات کی پرمیشن دے دے، لیکن میجر کیلنڈر بھی فیلڈنگ کو اڈیلا سے ملنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اڈیلا بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس دوران محمد علی اور حمید اللہ بھی عزیز سے ملنے اس کے پاس آتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 19 میں بیان کیا گیا ہے کہ حمید اللہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے آفس کے باہر انتظار کرتا ہے اور فیلڈنگ اسے تسلی دیتا ہے کہ عزیز کے حق میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور نکل آئے گی اور اسے بالکل انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اس پر اسے تسلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حمید اللہ چاہتا ہے کہ عزیز کو چاہیے کہ اپنے لیے امرت راؤ کو وکیل کر لے جو کہ برٹش لوگوں کے بہت زیادہ خلاف ہے، وہ ایک ہندو ہے۔ فیلڈنگ اسے کہتا ہے کہ وہ انڈینز کے حق میں ہے، لیکن وہ اس بات کا الزام نہیں لینا چاہتا کہ وہ انڈینز کی فیور کر رہا ہے۔
پھر اس کے بعد فیلڈنگ گاڈ بول سے ملاقات کرتا ہے جس پر عزیز کی حالت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چندرا پور کو چھوڑ کر سینٹرل انڈیا میں جا رہا ہے اور وہاں جا کر ایجوکیشن کا کام کرے گا۔ وہ وہاں جا کر ایک انگلش اسکول قائم کرنا چاہتا ہے۔ پھر فیلڈنگ واپس اپنے کالج میں چلا جاتا ہے اور پروفیسر گاڈ بول اس کے ساتھ بہت سے ایجوکیشنل ایشوز پر گفتگو کرتا ہے۔ فیلڈنگ اسے عزیز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن پروفیسر گاڈ بول اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ فیلڈنگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے خیال میں عزیز انوسینٹ ہے یا مجرم ہے۔ وہ فلسافیکلی بیان کرتا ہے کہ ان غاروں کے اندر لازماً کچھ برا ہوا ہے اور یہ کام صرف عزیز نے ہی کیا ہے۔ اس سے فیلڈنگ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ گاڈ بول کی فلسفی سے اچھے اور برے میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ گاڈ بول کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں ہی خدا کی طرف سے آتی ہیں اور خدا چونکہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے ہر جگہ اچھائی اور برائی کا تصور موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس سبجیکٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور فیلڈنگ وہاں سے اٹھ کر عزیز سے ملنے چلا جاتا ہے لیکن اسے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ اڈیلا کویسٹڈ کو تو عزیز کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جیلسی یا کوئی نفرت نہیں تھی، پھر اس نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے۔ اس سے پہر کو فیلڈنگ دوبارہ پھر عزیز سے ملنے جاتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ بری حالت میں پاتا ہے۔ فیلڈنگ وہاں سے واپس آ کر اڈیلا کے نام ایک خط لکھتا ہے۔ چیپٹر نمبر 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ اڈیلا کو انگلش لوگ انڈیا میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور مسز ٹرٹن بھی مسز بلیکسٹن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی کسی وقت میں یہی کام ہوا تھا۔ مسٹر ٹرٹن ان تمام عورتوں کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اڈیلا کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہیں۔ میجر کیلنڈر بتاتا ہے کہ اڈیلا کی حالت اب کافی بہتر ہے اور کیلنڈر یہ بھی بتاتا ہے کہ اڈیلا کے ملازم کو رشوت دی گئی تھی تاکہ وہ غاروں تک ان کے ساتھ نہ جائے، اور اس کے علاوہ عزیز نے ان تمام دیہاتیوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ غار میں داخل نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کلب میں ایک اسی سبجیکٹ پر میٹنگ ہوتی ہے جس میں فیلڈنگ پوچھتا ہے کہ کیا اڈیلا کی صحت کے بارے میں کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ان کے پاس موجود ہے یا یہ تمام کارروائی صرف اور صرف افواہوں کی بنیاد پر ہی چل رہی ہے۔ اس میٹنگ میں تمام لوگ اڈیلا کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے فیونسی یعنی رونی ہیسلوپ کو ایک مرٹائر یعنی ایک شہید ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی فیونسی کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک ہوا ہے اور یہ کام اسی ملک کے لوگوں نے کیا ہے جن کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ پھر وہ فیلڈنگ سے کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی فیلڈنگ اس میٹنگ میں یہ کہتا ہے کہ عزیز بالکل انوسینٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر عزیز میں کوئی گناہ ثابت ہو گیا تو وہ انڈیا چھوڑ دے گا۔ پھر اچانک رونی وہاں داخل ہوتا ہے، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن فیلڈنگ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے۔ کلیکٹر کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ وہ رونی سے اپولوجائز کرے یا اس کمرے سے نکل جائے، اور فیلڈنگ فوراً اس کمرے سے چلا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے کہ فیلڈنگ جب چندرا پور جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ بچوں کو محرم کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ ایک مسلم فیسٹیول ہے جو کہ پروفٹ محمد کے نواسوں یعنی گرینڈ سنس کی شہادت پر منایا جاتا ہے۔ فیلڈنگ عزیز کے دوستوں سے ملتا ہے جنہوں نے کلکتہ کے ایک مشہور لائر کو ارینج کیا ہے تاکہ وہ عزیز کی ضمانت کا انتظام کر سکے۔ وہ وکیل ایک اینٹی برٹش انسان ہے، یعنی وہ برٹشرز کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ فیلڈنگ وہ شام نواب بہادر، حمید اللہ، محمد علی اور دوسرے عزیز کے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد فیلڈنگ پروفیسر گاڈ بول کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اسے کہنا چاہتا ہے کہ اس نے رونی ہیسلوپ کے بارے میں بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس کے آنے پر کھڑا نہیں ہوا، لیکن گاڈ بول اس کے جانے سے پہلے سو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک نئی جاب کو جوائن کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے کہ کئی دنوں سے اڈیلا میک برائڈ کے بنگلو میں لیٹی ہوئی ہے
اور تمام لوگ وہاں اس کا بہت خیال کر رہے ہیں۔ اڈیلا بتاتی ہے کہ جب وہ اس قابل نفرت غار میں داخل ہوئی تھی تو اسے یاد ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے دیوار کو کھرچ رہی تھی۔ پھر اس ٹنل کی انٹرنس پر اسے ایک سایہ دکھائی دیا جو کہ اس پر جھک گیا۔ اس نے اپنے گلاسز کے ساتھ اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس گلاسز کو پکڑ کر اس کی سٹریپ سے گھما کر پھینک دیا اور اس طرح سے وہ ٹوٹ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اس سائے نے اسے ٹچ نہیں کیا تھا۔ یعنی اب اس کا بیان کافی حد تک بدل گیا تھا۔ رونی اسے کہتا ہے کہ وہ لازماً کورٹ میں اپیئر ہو۔ اڈیلا کہتی ہے کہ وہ اس شرط پر کورٹ میں اپیئر ہوگی اگر رونی کی مدر یعنی مسز مور بھی وہاں موجود ہوگی۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کیس مسٹر داس کی عدالت میں لگے گا جو کہ مسز بھٹاچاریہ کا بھائی ہے اور وہ رونی کا اسسٹنٹ بھی ہے۔ رونی اڈیلا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فیلڈنگ نے اسے ایک خط لکھا تھا۔ اسے وہ کھولتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ مسز مور کافی بیمار ہے، اس لیے اڈیلا کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسز مور اس کیس میں اس کی مدد نہ کر سکے۔ مسز مور اپنے بیٹے رونی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ سے پہلے ہی انڈیا چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ اس کیس میں کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دے گی، کیونکہ اب وہ واپس جا کر اپنے باقی دونوں بچوں کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ مسز مور کے جانے کے بعد اڈیلا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے عزیز کے خلاف بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے وہ رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اسے مسز مور نے بھی یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر عزیز ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن رونی اسے یہ کہتا ہے کہ مسز مور نے کبھی بھی عزیز کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا۔ رونی اپنی ماں یعنی مسز مور سے بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اس بات کو کنفرم کرے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عزیز ایک انوسنٹ شخص ہے، لیکن مسز مور اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ رونی اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ عدالت میں بھی اس کے خلاف بیان دے، لیکن مسز مور دوبارہ یہی کہتی ہے کہ عزیز کا کیریکٹر بہت اچھا ہے۔ اب اڈیلا کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اس کیس کی کارروائی کو رکوا دے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتی ہے کہ عزیز کی وجہ سے اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پر رونی یہ سوچتا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ مسز مور کو جتنی جلدی ہو سکے انڈیا سے واپس انگلینڈ بھیج دے۔ چیپٹر نمبر 23 میں بیان کیا گیا ہے کہ لیڈی میلن بائے جو کہ لیفٹیننٹ گورنر کی بیوی ہے، وہ اس اپیل کو سنتی ہے جو کہ چندرا پور کی تمام عورتوں نے اسے دی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ صرف یہ کرتی ہے کہ وہ سفر کے دوران مسز مور کو اپنے کیبن میں جگہ دے دیتی ہے۔ اس طرح سے مسز مور اس کیس میں کسی قسم کی شہادت نہیں دیتی۔ اس طرح سے مسز مور انڈیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا رونی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسز مور کا بامبے تک سفر بہت خوشگوار رہتا ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے پورے انڈیا کو وزٹ نہیں کیا۔ چیپٹر نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے کہ پنشمنٹ کے طور پر مسز مور کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ اڈیلا بھی صبح کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے اور خدا سے ایک اچھے فیصلے کی دعا کرتی ہے۔ کلیکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ اس مقدمے میں جیت جائے گی۔ اس کیس میں مسٹر داس جج کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور میجر کیلنڈر بڑی اونچی آواز میں انڈین لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس دوران تمام لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی توجہ اڈیلا سے ہٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اڈیلا کو بلایا جاتا ہے اور اس سے اس کیس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، لیکن عوام میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ایسی بدصورت عورت پر کوئی سیکشولی اٹیک کیوں کرے گا، اور اس کے علاوہ محمد علی بھی یہ کہتا ہے کہ مسز مور کو اس لیے انڈیا سے واپس بھیج دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کیس میں عزیز کی طرف سے بیان دینا چاہتی تھی اور ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی کہ عزیز انوسنٹ ہے۔ مجسٹریٹ اس بات پر امرت راؤ اور میک برائڈ کو ڈانٹتا ہے کہ انہوں نے اس کیس میں مسز مور کا نام کیوں لیا ہے۔ اس کے بعد جب مسٹر میک برائڈ
اڈیلا سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس کا پیچھا کرنے والا شخص عزیز ہی تھا، تو وہ جواب میں کہتی ہے کہ اسے اس بات پر یقین نہیں ہے، وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ عزیز تھا یا کوئی اور شخص تھا۔ آخر کار کافی الجھن کے بعد وہ یہ فائنلی ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ عزیز نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ اس پر میجر اس کیس کو میڈیکل گراؤنڈز پر پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اڈیلا کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح بیان نہیں دے پائی، لیکن اڈیلا اپنا الزام واپس لے لیتی ہے۔ نواب بہادر عدالت کے اندر ہی یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ محض عزیز کے خلاف ایک سکینڈل تھا۔ مسٹر داس اٹھتا ہے اور ڈاکٹر عزیز کو رہا کر دیتا ہے، اور پیچھے جو پنکھا والا شخص تھا وہ اسی طریقے سے اپنے پنکھا کو گھماتا رہتا ہے جیسا کہ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہو۔ چیپٹر نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے کہ اڈیلا کو انڈینز والے پورشن سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ فیلڈنگ اسے پوچھتا ہے کہ اب وہ کہاں جا رہی ہے، اور وہ اسے بحفاظت بگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور فیلڈنگ کے تمام سٹوڈنٹس اس بگی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ اڈیلا اور فیلڈنگ کو اس بگی میں بٹھا کر ٹاؤن کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈین لوگ اڈیلا پر پھولوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ چندرا پور کی سڑکوں پر لوگوں کا ایک ہجوم آ جاتا ہے، اور اڈیلا اور فیلڈنگ کالج میں چلے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون کی تمام لائنیں کٹ جاتی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ فیلڈنگ اڈیلا سے کہتا ہے کہ اب وہ چونکہ تھکی ہوئی ہے اس لیے اسے آرام کی ضرورت ہے۔ عزیز بھی اس وکٹری پروسیشن میں آتا ہے، اس جلوس میں آتا ہے اور فیلڈنگ کے لیے نعرے لگاتا ہے، اور لوگ فیلڈنگ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں کیونکہ اس نے عزیز کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد علی اس جلوس کو یہ کہتا ہے کہ وہ نواب بہادر کے گرینڈ سن کی حفاظت کے لیے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ نواب بہادر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سارا ہجوم ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پنّا لال سمجھتا ہے کہ یہ ہجوم اس کی طرف آ رہا ہے کیونکہ اس نے انگلش لوگوں کو سپورٹ کیا تھا۔ وہ خوف کے عالم میں نواب بہادر کے گرینڈ سن کو چھوڑ دیتا ہے۔ نواب بہادر عزیز اور اس کے دوستوں کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسم گرما شروع ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ فیلڈنگ اور مس اڈیلا کویسٹرڈ کالج میں جب اکیلے رہ جاتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اس نے الزام واپس ہی لینا تھا تو اس نے پہلے یہ الزام لگایا ہی کیوں تھا۔ اس کا اس کے پاس کوئی مناسب جواب تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ان غاروں میں سے واپسی پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اسے ہیلوسینیشن یعنی وہم کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب فیلڈنگ کے پاس 4 طرح کی ایکسپلینیشن ہے جن میں سے وہ 3 اس کے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے عزیز کو اس لیے مجرم شو کیا کہ اس کے تمام دوست اسے ایسا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے شاید کسی عداوت کی وجہ سے ڈاکٹر عزیز پر الزام لگایا، یا پھر تیسری بات یہ تھی کہ شاید اسے ہیلوسینیشن یعنی وہم کی بیماری تھی۔ اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ اکیلی کیوز میں تھی تو شاید اس سے وہ سٹریپ خود ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ جب وہ عزیز اور گاڈ بال کے ساتھ پارٹی میں بھی اکیلی تھی تو اسے اس وقت بھی اس وہم کی بیماری تھی کہ شاید کسی نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے، حالانکہ اس وقت کوئی بھی شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد اڈیلا اس سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر عزیز اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس پر فیلڈنگ اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز اس طرح کے برے حالات میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ بہرحال اب اس کی فطرت کافی تلخ ہو گئی ہے۔ عزیز کو اب اس بات کا دکھ ہے کہ ایک بدصورت عورت نے اس پر اس طرح کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ چوتھی ایکسپلینیشن یہ دیتا ہے کہ شاید اس گائیڈ نے اڈیلا پر حملہ کیا ہو۔ پھر وہاں حمید اللہ بھی آ جاتا ہے اور اڈیلا کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے اپنا الزام واپس لے لیا۔ اب فیلڈنگ اور حمید اللہ کو سمجھ نہیں آتی کہ اڈیلا کویسٹرڈ کو کہاں بھیجیں
کیونکہ کوئی بھی جگہ اس کے لیے محفوظ نہیں ہے، یعنی انڈینز اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب اڈیلا کی حقیقت جب اس کے سامنے آتی ہے تو فیلڈنگ کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ اب اڈیلا یہ سوچتی ہے کہ اسے مسٹر ٹرٹن کی فیملی کے ہاں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی بیوی نہ بھی مانی تو مسٹر ٹرٹن خود ہی اس کی ذمہ داری قبول کر لے گا۔ وہاں رونی بھی آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی مدر یعنی مسز موور کی سمندر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اسی میں وہ دفن ہو گئی، یعنی اسی میں وہ ڈوب گئی۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اڈیلا اب کالج میں ہی رہے گی، لیکن وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ فیلڈنگ اڈیلا کو باہر بھیج دیتا ہے اور وہ اور حمید اللہ اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلے دن لازماً ڈاکٹر عزیز کو مسز موور کی ڈیتھ کی اطلاع دے دیں گے۔ حمید اللہ رونی کے ساتھ فرینک نہیں ہے۔ اب فیلڈنگ اور رونی اڈیلا کے کالج میں سٹے پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر فیلڈنگ اور حمید اللہ نواب بہادر کی سیلیبریشنز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں فیلڈنگ حمید اللہ کی یہ بات سن لیتا ہے کہ اڈیلا کو تقریباً 20,000 روپے کا جرمانہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ڈاکٹر عزیز پر غلط الزام لگایا تھا۔ فیلڈنگ اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے کہ اڈیلا اپنی رقم اور اپنے منگیتر یعنی اپنے فیانسی کو دونوں کو ہی کھو دے گی۔ چیپٹر نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وکٹری بینکویٹ کے سامنے نواب بہادر کی چھت پر عزیز اور فیلڈنگ مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیز کو اس بات کا پتہ ہے کہ فیلڈنگ اسے اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا کہ اڈیلا کو کسی قسم کا جرمانہ عائد نہ کرے، اس سے وہ ایک شریف شخص ظاہر ہوگا۔ لیکن عزیز کہتا ہے کہ اب وہ اینٹی برٹش بن گیا ہے، یعنی وہ برٹشرز کے خلاف ہو گیا ہے، اس لیے وہ بہت جلد اڈیلا پر جرمانہ عائد کروائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اڈیلا نے شہرت حاصل کرنے کے لیے عزیز پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ برٹش انڈیا کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی مسلم ریاست کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ فیلڈنگ عزیز سے یہ کہتا ہے کہ اڈیلا ایک خود پسند قسم کی لڑکی ہے، لیکن وہ بہت اچھی اور بہت بہادر بھی ہے۔ یعنی فیلڈنگ اڈیلا کی طرف سے معذرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر عزیز اسے کہتا ہے کہ اڈیلا کو چاہیے کہ وہ معافی کا خط اسے لکھ کر بھیجے، اور عزیز یہ بھی کہتا ہے کہ وہ فائنلی مسز موور کے ساتھ مشورہ کرے گا، لیکن فیلڈنگ اسے بتاتا ہے کہ اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ عزیز کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا۔ حمید اللہ بھی ان کی گفتگو سن رہا ہوتا ہے اور وہ عزیز سے کہتا ہے کہ فیلڈنگ جھوٹ بول رہا ہے، مسز موور ابھی زندہ ہے۔ عزیز اس کے جھوٹ پر یقین کر لیتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ فیلڈنگ مسز موور کی ڈیتھ کے بارے میں مذاق ہی کر رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ چندرا پور میں مسز موور کی ڈیتھ کے بعد الگ قسم کی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ وہاں ایک جھوٹی افواہ مشہور ہو جاتی ہے کہ رونی نے اپنی ماں کو خود سے مارا ہے تاکہ وہ عزیز کی زندگی بچا سکے، کیونکہ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ مسز موور شاید عزیز کے خلاف گواہی دے دیتی۔ اس سے برٹش اتھارٹیز کو بہت غصہ آتا ہے اور رونی اپنی صفائی میں یہی کہتا ہے کہ مسز موور نے اپنی مرضی سے ہی انڈیا چھوڑا ہے۔ اب اڈیلا بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ رونی سے شادی نہیں کرے گی اور انڈیا چھوڑ دے گی۔ چیپٹر نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ سر گلبرٹ، جو کہ اس صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر ہے، وہ چندرا پور کا وزٹ کرتا ہے۔ فیلڈنگ بھی اڈیلا کویسٹڈ میں بہت دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اچھے کردار کی کافی تعریف کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر عزیز کے معاملے میں جو انڈینز کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس سے وہ بہت ظالم ہو جاتے ہیں اور بہت سی غلط قسم کی پلاننگز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اڈیلا فیلڈنگ کے سامنے یہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ جب وہ پہلے غار میں داخل ہوئی تھی تو وہ رونی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اب اس سے کسی قسم کی محبت نہیں رہی۔ اڈیلا ابھی بھی کالج میں ہی سٹے کر رہی ہے اور فیلڈنگ کی اس کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ اڈیلا کی اس لیٹر کو لکھنے میں بھی مدد کرتا ہے جس میں وہ ڈاکٹر عزیز سے معذرت کرتی ہے، لیکن وہ اپولوجی لیٹر سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ لیکن اڈیلا اس میں جو کچھ بھی لکھتی ہے وہ سچ ہی بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ انڈیا اور انڈینز سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔
اڈیلا انڈیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ راستے میں اینٹنی اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا فیلڈنگ کے ساتھ ایک لو افیئر چل رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو رد کر دیتی ہے۔ اس کے جانے سے پہلے رونی اس کالج میں آ کر اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ توڑ دیتا ہے، اور جانے سے پہلے اڈیلا فیلڈنگ کے سامنے اپنی ان تمام غلطیوں کا بھی اعتراف کرتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے رونی کے ساتھ کبھی بھی شادی کا پکا فیصلہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر اڈیلا اور فیلڈنگ آپس میں محبت کے موضوع پر کافی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر آخری مرتبہ فیلڈنگ اڈیلا سے کیوز کے واقعہ کے بارے میں ڈیٹیلڈ گفتگو کرتا ہے، اور فائنلی وہ مان لیتی ہے کہ اس گائیڈ نے ہی اس پر حملہ کیا تھا، اور یہ حقیقت مسز مور ہی صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے جانتی تھی۔ اڈیلا راستے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ انگلینڈ جا کر مسز مور کے دونوں بچوں یعنی رالف اور اسٹیلا سے ملے گی۔ چیپٹر نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عزیز کے ٹرائل سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمز میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ دونوں قومیں مل کر انگریزوں کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر داس عزیز سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک میگزین پبلش کر رہا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کے لیے پوئٹری لکھے۔ ڈاکٹر عزیز اسے کہتا ہے کہ اس نے تو اسے جیل میں بھیجنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ اس کے میگزین کے لیے کیوں لکھے گا، اور عزیز کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ میگزین صرف ہندوؤں کے لیے ہی لکھا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر داس اسے کہتا ہے کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے نہیں بلکہ تمام انڈینز کے لیے پبلش ہو رہا ہے۔ اس پر ڈاکٹر عزیز کہتا ہے کہ اس میں انڈینز کی کیٹیگری نہیں ہے، صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگری ہے۔ اس پر عزیز ڈاکٹر داس کے لیے ایک اچھی پوئم لکھ دیتا ہے، اور عزیز یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اب وہ انگریزوں کے خلاف ہندوؤں کا بھی اتنا ہی ساتھ دے گا جتنا کہ وہ مسلمانوں کا دے رہا ہے۔ ڈاکٹر عزیز حمید اللہ سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ ہندو اسٹیٹ میں کوئی جاب کرے گا۔ حمید اللہ اسے کہتا ہے کہ اسے اس کی اچھی تنخواہ نہیں ملے گی، اور وہ اسے ڈانٹتا ہے کہ وہ اڈیلا پر جرمانہ عائد کیوں نہیں کروا رہا۔ پھر وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اڈیلا جب کالج میں اسٹے کر رہی تھی تو وہاں فیلڈنگ کے ساتھ اس کا لو افیئر چل رہا تھا۔ اس پر عزیز کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے، کہ فیلڈنگ نے اسے جب اڈیلا پر جرمانہ عائد کرنے سے منع کیا تھا تو اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ اڈیلا کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تمام لوگ اس کے دشمن ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تمام لوگ غدار ہیں، حتیٰ کہ اس کے بچے بھی اس کے غدار ہیں۔ جب عزیز کا غصہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ حمید اللہ کے گھر میں لیڈیز پورشن میں چلا جاتا ہے۔ حمید اللہ اسے بتاتا ہے کہ جب اس کا ٹرائل چل رہا تھا تو اس وقت عورتوں نے پردہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، اور حمید اللہ عزیز کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی پوئم میں انڈین ویمن پر بھی کچھ لکھے۔ چیپٹر نمبر 31 میں بیان کیا گیا ہے کہ عزیز کی دوستی اب فیلڈنگ سے بہت کم ہو رہ گئی ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین کر چکا ہے کہ فیلڈنگ اور اڈیلا کی سٹوری بالکل سچی تھی۔ جب وہ فیلڈنگ سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو فیلڈنگ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فیلڈنگ کو بھی اس بات کا غصہ آتا ہے کہ وہ عزیز اس پر اس طرح کے الزام کیوں لگا رہا ہے۔ اس کے بعد فیلڈنگ ٹرٹن کے پاس پوسٹ آفس میں جاتا ہے، اور ٹرٹن فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ وہ شام کے 6 بجے انگلش مین کلب میں پہنچ جائے۔ وہاں جا کر فیلڈ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے نئے ملازم وہاں آ گئے ہیں اور پرانے ملازموں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ شام کے کھانے پر فیلڈنگ عزیز کو بتاتا ہے کہ اب وہ ایک آفیشیل بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ واپس جا رہا ہے، لیکن عزیز گفتگو کو پوئٹری کی طرف لے جاتا ہے، اور فیلڈنگ کہتا ہے کہ عزیز آہستہ آہستہ ایک مکمل طور پر ریلیجس پوئٹ بن جائے گا۔ اگرچہ فیلڈنگ ایک ایتھیسٹ ہے، یعنی وہ ریلیجن پر یقین نہیں کرتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریلیجن میں کوئی امپورٹنٹ بات ضرور ہے۔ عزیز فیلڈنگ سے پوچھتا ہے کہ جب وہ انگلینڈ جائے گا تو کیا وہاں اڈیلا کویسٹڈ سے بھی ملاقات کرے گا۔
فیلڈنگ کہتا ہے کہ وہ ضرور اس سے ملاقات کرے گا۔ اس پر عزیز وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فیلڈنگ انگلینڈ صرف اور صرف اڈیلا کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک دولت مند لڑکی ہے، وہ اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرے گا۔ عزیز سوچتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کل کہیں دور چلا جائے گا تاکہ جب فیلڈنگ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو تو اس سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے۔ اس والیوم کے لاسٹ چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے کہ فیلڈنگ کا جہاز میڈیٹرینین سے ہوتا ہوا آگے کو جاتا ہے اور وہ ایجپٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کریٹ اور وینس بھی وہ جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وینس اور کریٹ میں ہر چیز انڈیا سے زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر وہاں کے ٹیمپلز اور وہاں کی پہاڑیاں اسے بہت پسند آتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں ہر چیز اچھی ہے لیکن انڈیا میں ہر چیز بری ہے۔ یہاں پر والیوم 2 کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے لاسٹ والیوم یعنی والیوم 3 کو ڈسکس کریں گے اور اینڈ پر اس کے تمام تھیمز کو بھی اور سمبلز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر اے پیسیج ٹو انڈیا کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔